मसीह खुदावंद के खूबसूरत और बाबरकत तरीन नाम में मैं इवेंजलिस्ट दानिश पीटर आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से आपके अपने नहायती खूबसूरत प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ बहन और भाई, मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो गुस्से में हो और हर वक्त आपके ऊपर आफतें भेजने पर जारी रहे, बल्कि हमारा जो खुदा है वो हमसे मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस कहती है जिसने हमारे लिए अपना बेटा देने से दरेग ना किया वो बाकी चीज़ें हमें क्यों कर ना देगा। उसने हमेशा ही हमारे लिए अपने हजूर में भलाई के मंसूबे रखे हैं। इब्तिदा के अंदर यानी पैदाइश के अंदर अगर देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं इन पर आफतें भेजूंगा, बल्कि उसने तो उन्हें देख कर ये कहा, ये बड़े अनमोल कीमती लफ्ज़ है। उसने देखा आदम और हवा को और कहने लगा ये अच्छा है। और फिर बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब खुदा ने बागे अदन के अंदर आदम और हवा को रखा तो सारी चीज़ें जो इस दुनिया की हैं उन सब को उसने उनके इख्तियार में कर दिया, उनके हाथ में दे दिया। चरिंद हों, परिंद हों, ज़मीन हो या ज़मीन के चौपाएँ हों, समंदर हो या उसमें रहने वाले जानदार हों, पहाड़ हों, चाहे कोई भी हरियाली हो, कोई भी शय हो इस दुनिया की, खुदा ने वो सब कुछ आदम और हवा के हाथ में कर दिया। उन्हें इसलिए बनाया ताकि वो इस दुनिया में लुत्फ़ उठाएं, इसलिए बनाया कि वो इस दुनिया में प्लेजर लें। खुदा का दिल इस बात से डिलाइटेड था कि आदम और हवा सुकून की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हुआ क्या? गुनाह आया और गुनाह के सबब से इंसान और खुदा के बीच में एक अदावत की लकीर खिंच गई और उसके सबब से आदम को बागे अदन में से बाहर कर दिया गया। ये सारी कहानी आप सबको पता है। जब बाहर कर दिया गया तो खुदा ने आदम को मारा नहीं बल्कि उसको सज़ा दी। और सज़ा क्या दी? कि तू अपने हाथ की रोटी खाएगा, मेहनत की रोटी खाएगा और हवा के लिए उसने ठहरा दिया कि अब तो दर्द के साथ औलाद जनेगी। मैं आपको एक बात वाज़ह तौर पर बता दूं कि प्राइमरी मंसूबा या अव्वल तरीन मंसूबा खुदा का ये नहीं था कि खुदा और इंसान के बीच में अदावत पैदा हो। ना ही खुदा का ये मंसूबा था कि आदम मारा जाए रूहानी एतबार से। ना ही खुदा के मंसूबे में यह था कि आदम गुनाह कर बैठे, बल्कि खुदा ने आदम को मोहतात किया था इस बात के लिए कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खा सकता है, माँ सिवा इस एक बीज के दरख्त का फल तूने नहीं खाना। लेकिन नाफरमानी और नाफरमानी के सबब से पैदा होने वाला गुनाह उसकी हलाकत का वसीला बना है। और उसके बाद भी जहाँ कहीं आप बाइबल मुकद्दस में देख लें या तारीख़ उठा के देख लें या तारीख़ का कोई भी पन्ना खोल के देख लें, कहीं पर भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि खुदा ने इंसान के लिए कोई बुरा इरादा अपने दिल में बांधा हो, बल्कि इंसान हमेशा ही अपनी बेवकूफ़ियों के हाथों दुख उठाता आया है। इंसान हमेशा ही अपनी गलतियों का अजर खाता आया है। लेकिन खुदा का दिल हमेशा से आदम के लिए भलाई और भलाई ही सोचता आया है। मैं आज के दिन आपको बहाली के बारे में बताना चाहता हूँ। खुदा का मंसूबा पस्ती, ज़वाल, काल, तारीकी ना था, ना है और ना ही कभी होगा, बल्कि खुदा का ये मंसूबा है कि हम सब खुदा के बेटे यीशु मसीह की पहचान तक पहुँचे। हुआ क्या कि जब बागे अदन के अंदर भी आदम ने गुनाह किया तो तब ही खुदा ने ये इरादा बांध लिया था, बल्कि अज़ल से बांध लिया था कि जब इंसान गुनाह करेगा तो मैं अपने बेटे मुनज्जी दो जहान यीशु को इसके कफ़ारे के लिए भेज दूंगा। तब भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसके साथ रहा और मसीह ने अपनी ज़ुबान से कहा, उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। इसका मतलब तो जब कभी गिर जाएगा, जब कभी तारीकी के बादल तेरी ज़िंदगी पर आएंगे, मैं वहाँ तेरे साथ उन मुसीबतों में होऊंगा। अगर तू मेरी तरफ निगाह करेगा मैं तुझे छुड़ा लूँगा, मैं तुझे बचा लूँगा। वो कहता है मैं तेरी ज़िंदगी का खुदावंद और तेरा खुदा होऊंगा। लेकिन बात इन द रूट, पस मंज़र के अंदर बात यह है कि इंसान हमेशा से अपनी बेवकूफ़ी के हाथों दुख उठाता आया है। गुनाह जो कि खुदा का बनाया हुआ डिज़ाइन नहीं है,
خدا کا ڈیزائن پراسپیرٹی ہے، خدا کا ڈیزائن آپ کے لیے بھلائی ہے، خدا کا منصوبہ آپ کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن اگرچہ انسان اپنے ہی خطاؤں کے سبب سے بھی گناہ کے سبب سے ہلاکت کا شکار ہوتا ہے، تو بھی خدا آپ کے لیے ہمیشہ راہ بناتا آیا ہے۔ اب آپ بحال کیسے ہوں گے، یا جب آپ کو خدا بحال کرے گا تو وہ بحالی کیسی دکھے گی؟ عموماً ہم دنیاوی نقطہ نظر سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ میں نے گناہ کیا کسی کے خلاف، کسی دوسرے انسان کے خلاف، وہ انسان مجھے معاف بھی کر دے تو بھی وہ 100% معاف نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ہم تو لوگوں کے 30-40 سال پرانے گناہ ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اے ویک جناب تو 30 سال پہلا اینج کیتا سی، تو 20 سال پہلا۔ ہم نہیں بھولتے، کبھی بھی نہیں بھولتے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ یہ خدا کا طریقہ کار دیکھیں، اور خدا یہ چاہتا ہے ہم بھی ایسا کریں۔ بڑا مشکل ہے انسان ہوتے ہوئے ہمارے لیے کرنا، لیکن ایسا کریں اگرچہ آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو لیتا اور ان گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے، اور پھر دوبارہ کبھی بھی ان کے اوپر نگاہ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ اس نے ہمارے کرمزی گناہوں کو بھی مسیح کے خون کے وسیلہ دھو دیا، اور کرمزی گناہوں کو کس طرح دھو دیا کہ وہ برف کی مانند سفید ہو گئے۔ ہماری پستی میں سے ہمیں نکال لیا۔ ارے بھیڑے چرانے والوں کو بادشاہوں کے تخت پر اس خدا نے بٹھایا ہے۔ اس بات کو یاد رکھے کہ خدا نے بڑے عمیق کام تاریخ کے حصوں کے اندر کیے ہیں۔ یہاں پر ایک حوالہ میں آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ گناہ کے سبب سے گر گئے ہیں، آپ خدمت کے میدان میں گر گئے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں گر گئے ہیں، آپ اپنی خاندانی زندگی میں گر چکے ہیں، یہ کلام اور یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ یہ آپ کو بحال کرنے کے لیے ہے، آپ کو اپنی پستی کے مقام سے ہٹا دینے کے لیے ہے۔ ارے اس سے پہلے کہ میں یہ آیت آپ کے گوش گزار کروں، میں خدا کی ریسٹوریشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ریسٹوریشن انگریزی کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے بحالی۔ اور جب ببلیکل بحالی کے بارے میں بات کرتا ہوں، جب میں خدا کی بحالی کے بارے میں بات کرتا ہوں یا خدا کی ریسٹوریشن کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو خدا کی ریسٹوریشن آدمیوں کی سوچ موافق ریسٹوریشن نہیں ہے۔ خدا کی بحالی انسان کی سمجھ کے موافق کی بحالی نہیں ہے، بلکہ جب خدا کسی کو بحال کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ خدا کسی کو ایک سے اٹھائے، صفر سے اٹھائے اور ایک پر لے آئے جہاں پر وہ پہلے تھا۔ نہیں، خدا اگر آپ کو صفر سے اٹھائے گا تو وہ ایک پر نہیں، وہ آپ کو 10 پر، 20 پر اور 100 پر بٹھائے گا۔ خدا جب کسی کو بحال کرتا ہے تو وہ پہلے سے دگنا اس کو نوازتا ہے۔ جب خدا کسی کو بحال کرتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ اسے دیتا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ کار رہا ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کو ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس آیت کو سن لیجئے گا۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب ہے اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کے لیے خداوند کے کلام میں سے پڑھ رہا ہوں، اسے دھیان سے سنیے گا۔ لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ بائبل مقدس کہتی ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ اگرچہ آپ وہ شخص ہیں جو اپنے دل کو آج کلام کے لیے کھول چکا اور ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے بیٹھا ہے، اگرچہ آپ میں سے کوئی ایسا بہن بھائی بولڈ ہے آج خداوند میں کہ میری آواز سن کر خدا کا پاک روح آپ کے دل کے اندر تحریک ڈال رہا ہے کہ میں وہ ہوں جسے بحالی کی ضرورت ہے۔ میں اپنے گناہ کے سبب سے، اپنی خطا کے سبب سے، اپنی غلطی کے سبب سے، اپنے کمزور نکمے فیصلوں کے سبب سے زندگی میں پستی کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ اور جو کوئی شخص، بہن یا بھائی، بچہ یا بزرگ، اس کلام کے اوپر ایمان لے آئے گا، یہ پیغام، یہ خدا کا کلام جو چیزوں کو تخلیق کر دیتا ہے، خدا کا کلام جو چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ پہلے سے موجود ہو، یہ آپ کی زندگی کے اندر بھی بحالی کے کام کو کر دے گا۔
آپ ریسٹور ہو جائیں گے. یہ آسمانی پیکج آپ کی زندگی میں ایکٹیو ہو جائے گا. کبھی آپ نے یو فون ٹیلی نار یا زونگ کے کال سینٹر فون کیا ہو, جناب میرے ایس ایم ایس پیکج ایکٹیو کر دیں. وہ آپ کو ایک بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے آپ کو فلاں بٹن دبانا پڑے گا یا فلاں نمبر پر ایس ایم ایس کرنا پڑے گا تاکہ یہ والا پیکج آپ کے نمبر پر ایکٹیو ہو جائے. خدا کا کلام, خدا کا طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی ہے. وہ آپ سے یہ کہتا ہے یہ کام کر لے, یہ کام کر لے تو تو بحال ہو جائے گا. اور یہاں پر اس نے یہ سبسکرپشن پیکج کا نمبر آپ کو دیا ہوا ہے. سبسکرپشن پیکج کا نمبر کیا ہے؟ کہتا ہے توبہ کر, پہلا ڈیجٹ, پھر کہتا ہے رجوع لے کر آ, یہ دوسرا ڈیجٹ, اور اسے خدا کے کانوں پر سینڈ کر دے. خدا کے کان ان دونوں چیزوں کو سن لیں اور خدا کی آنکھیں دیکھ لیں کہ یہ شخص جو گناہ یا اپنی غلطی کے سبب سے گرا ہوا ہے, یہ کلام کے اوپر ایمان لے آیا, اس نے توبہ کر لی ہے اور یہ رجوع لے آیا ہے, یہ خدا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے, یہ خدا کی باتوں کو سننا اور سمجھنا شروع ہو چکا ہے. اور یہی طریقہ کار ہے کہ ریسٹوریشن کا پیکج آپ کی زندگی میں ایکٹیو ہو جائے گا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کا علم آپ کو ریسٹور نہیں کر سکتا, علوم کی سمجھ آپ کو ایکٹیو نہیں کر سکتی. اگر کوئی شے آپ کو ایکٹیو کر سکتی ہے تو یہ توبہ ہے, یہ رجوع لانا ہے. میرے ساتھ رہیے گا, میں بریک پر جا رہا ہوں اور بریک سے واپس آ کے آپ سے پھر مخاطب ہوں گا اور اس پیکج کی سبسکرپشن کے اوپر ہم بات کریں گے. گاڈ بلیس یو آل.